ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میرے خواب میں میرا ایک مرید آیا. میرے خواب میں میرا ایک مرید آیا. میں نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا اور کہا کہ کس حال میں ہے؟ اس نے کہا حضور بہت برے حال میں ہو، بہت برے حال میں ہو. حضور بڑے سخت سوال اور جواب ہو رہے تھے، بڑے سخت سوال اور جواب ہو رہے تھے. منکر نکیر نے کہیں بھی چھوٹ نہیں دی، بڑے سخت سوال اور جواب ہو رہے تھے. انہوں نے کہا کہ تیری زبان جب تو زندہ تھا، تیری زبان نے ایسے کام کر دیے کہ آج تجھے عذاب الہی میں مبتلا کیا جائے گا. تیری زبان نے ایسے کام کر دیے. ہم زبان کسی کے لیے بھی کھول لیتے ہیں، کوئی بڑا ہو چھوٹا ہو. اس کے علاوہ چھوٹوں کے لیے بھی نہیں کھولنی چاہیے. اس کے علاوہ بڑی بڑی جنگیں زبان کی وجہ سے ہوئی، بڑی بڑی جنگیں زبان کی وجہ سے ہوئی. اس کے علاوہ ہم لوگ کسی کے لیے گالیاں بول دیتے ہیں، کسی کے لیے منافقتی الفاظ بول دیتے ہیں. کبھی اہل بیت پر آ جاتے ہیں، کبھی صحاباؤں پر آ جاتے ہیں. دیکھو زبان کیا کروائی گی. کہا حضور اس نے مجھ سے کہا کہ تیری زبان کی وجہ سے تجھے عذاب الہی دیا جائے گا. کہا حضور وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ تھوڑی دیر میں وہاں ایک روشنی اجاگر ہوئی. وہاں ایک روشنی اجاگر ہوئی اور اس نے مجھے وہ تمام سوال کے جواب دیے جو مجھ سے منکر نکیر پوچھ رہے تھے، جو مجھ سے منکر نکیر پوچھ رہے تھے. اور سوال اور جواب کے بعد میں نے اس نور سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے مجھے جواب دیا کہ میں تیرا وجود ہوں. کیا جواب دیا؟ میں تیرا وجود ہوں. اور میں وہ وجود ہوں کہ جب تو جمعے کی نماز پڑھتا تو امام کے پیچھے درود و سلام پڑھا کرتا تھا. میں وہ درود و سلام والا وجود ہوں. تو فکر نہ کر، میں نے یہاں تو تجھے چھٹوا دیا ہے. میں پل صراط پر بھی تیرے ساتھ ہوں اور حشر میں بھی تیرے ساتھ رہوں گا. پل صراط پر بھی تیرے ساتھ رہوں گا، آسانی کرواؤں گا، اور حشر میں بھی تیرے ساتھ رہ کر تجھے آسانی کرواؤں گا. اب یہ وجود کیسا بنے گا درود کا؟ اب تو عادت بنائیے درود کی، اب تو درود کی عادت بنائیے. آقا علیہ السلام امام زمانہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں جب تک رات کو نہ سوؤں، جب تک میں اپنے جد اپنے نانا رسول اللہ کے خواب میں زیارت نہ کروں. فرماتے ہیں کہ میں جو درود پڑھتا تھا روزانہ ظاہری طور پر خواب میں آقا کی بارگاہ میں خود پیش کرتا تھا. پوچھا حضور آپ کون سا درود پڑھتے تھے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں وہ درود پڑھتا تھا جو سرکار کو سب سے زیادہ پسند تھا. اب آپ دیکھیں مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں، میں ایک بڑے راز کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. مولا علی فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا جو پھل ہے وہ سیب سے بڑا ہے، انار سے چھوٹا ہے. سیب سے بڑا ہے، انار سے چھوٹا ہے، مکھن سے زیادہ ملائم ہے. مکھن سے زیادہ ملائم ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے. مولا علی کا فرمان، شہد سے زیادہ میٹھا ہے. اب بولتے ہی منہ میں پانی آ گیا. کیسا پھل ہے؟ سیب سے بڑا ہے، انار سے چھوٹا ہے، مکھن سے زیادہ ملائم ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے. کیسا پھل ہے؟ پھر فرمایا اس کی جو شاخیں ہیں وہ سونے کی بنی ہیں. اس کی جو شاخیں ہیں سونے کی بنی ہیں اور وہ جو درخت ہے وہ چاندی کا بنا ہے. فرمایا اس کے جو پتے ہیں، پتے فرمایا وہ جو گولڈن کلر کا خوبصورت ترین ڈائمنڈ ہوتا ہے، خوبصورت ترین جو اسٹون ہوتا ہے اس کی بنی ہے. پھر صحاباؤں نے پوچھا کہ یا علی بتا بھی دیجئے وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ ایک ایسا درخت ہے اور ملے گا اس کو کہ جو دنیا میں درود و سلام پڑھا کرتا تھا، کہ جو دنیا میں درود و سلام پڑھا کرتا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے درود کے دو واقعی بہت ہیں. اب انشاءاللہ نیت کر لینا، میرے بھی فائدے کی بات ہے، آپ کے بھی فائدے کی بات ہے. آپ درود پڑھو گے مجھے بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ملے گا. گھر جا کر تسبیح لے لو ہاتھ میں پہننے والی اور درود کثرت سے شروع کر دو. تسبیح نہیں لے سکتے، ہمارے نگران سے حاجی شعبان سے
محمد صفدر سے آپ یہ حاصل کرو، تسبیح لو، فی سبیل اللہ لے لو، پڑھو، درود پڑھو۔ بیٹا ہمیں آپ کی آخرت کی فکر ہے۔ آخرت میں دیکھو کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنی دنیا خراب کر لیتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان کی دنیا کو سنوارتے ہیں۔ سنوارنے والے بنو، بگاڑنے والے نہ بنو۔ ان کی زندگیوں کو سنوارو، اپنے سے زیادہ آگے دکان پر جاؤ، اگر کام کرتے ہو تو مالک کو بولو کہ بھائی روز ہم لوگ 5 منٹ درود پڑھیں گے دکان میں، نکال بھی دے تو کیا فرق پڑتا ہے،